نظریہ پاکستان کی اصطلاح اس بنیادی سوچ اور عقیدے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو قیامی پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس نظریے کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد وطن کا حصول تھا جہاں وہ اپنی ثقافت اور مذہبی اقتدار کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر رکھی گئی ہے جس کے خالق سر سید احمد خان تھے۔ وہ شروع سے ہی ہندوستانی مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے، ہندوستانی قومیت کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے، مگر بعد میں وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی تاریخ، ثقافت، معاشرتی اقتدار اور مذہبی عقائد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ کے بعد نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر گیا اور قیامی پاکستان کی بنیاد بنا۔ دو قومی نظریے کی ابتدا برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد سے ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس یہاں مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن اور نسل پر نہیں۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ قائد اعظم کا اشارہ نظریہ پاکستان کا مکمل ترین وضاحت ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی اقوام ہندوستان میں آئے وہ یہاں کی قومیت میں ضم ہو گئے اور ہندوستانی ثقافت کا حصہ بن گئے، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ہندوستان میں اپنی الگ قومی شناخت کو برقرار رکھا۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر اپنے لمبے عرصے تک حکمرانی کی۔ یہاں کی سیاست میں ان کے اہم اور بنیادی کردار رہا۔ 8ویں صدی عیسوی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتدار کا زوال شروع ہوا اور بالآخر انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا ناکامی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی مشکلات اور مصیبتوں کا دور شروع ہوا، چونکہ انگریز مسلمانوں سے حائط تھے اور انہوں نے خدشہ تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت اپنا اقتدار دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پس امن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف انگریزوں کا اعتماد حاصل کیا بلکہ انگریزی زبان سیکھ کر اور جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ آبادی کے لحاظ سے وہ پہلے ہی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ مسلمان نے اپنی دورہ اقتدار میں ہندو کے ساتھ رواداری اور انصاف کا برتاؤ کیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی ہندو کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس وجہ سے مسلمان یہاں سینکڑوں سال حکومت کرنے کے باوجود اقلیت میں رہے، لیکن انگریزوں کے دور میں ہندو نے اپنی عددی برتری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے ہندوستان میں مغربی جمہوری نظام کے تحفظ، انتخابی اصول رائج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت کئی یورپی ممالک کی آبادی سے زیادہ تر، خالص مغربی جمہوری نظام رائج ہونے کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے ایک غیر مؤثر اقلیت بن جاتا ہے اور ہندو اکثر میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان پر حکومت کرتے رہے۔ مسلمان جمہوری اصول اور جمہوری طرز انتخاب کے مخالف نہیں تھے، مگر کچھ متعصب ہندو لیڈروں کے تنگ نظری اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے منفی ارادوں اور مسلمانوں کو اپنے مستقبل میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان مستقبل کے سیاسی نظام میں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے متحدہ ہندوستان کا انداز اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کیا، مگر جب انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے تمام جائز طلبات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہو گئے۔
یہی وہ دور رہے جب مسلمانوں میں اپنی الگ قومیت کے ہونے کا احساس ابھرنے لگا۔ اسی الگ قومیت کے تصور کو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کے شکل میں پیش کیا، جس نے نظریہ پاکستان کو جنم دیا اور مسلمانوں نے بالآخر اپنے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ شروع کیا۔